مچھالے نو بھی تکلیف ہو گئی جی سر سید کے خلاف کیوں بولے ہے. کہتا یہ بانی ہے. تینوں بڑی پریشانی ہے, یہ پاکستان کا بانی ہے. میں کہا کسی اور پاکستان دا بانی ہے. جس پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, او دا بانی یہ نہیں ہے, او دے بانی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہے. اور ان قریب انشاءاللہ سر سید کے حوالے سے تفصیلی انٹرویو بھی فقیر جاری کرے گا انشاءاللہ. اسی قائد اعظم نو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خادم طریق لبیک پاکستان عثمان چشتی مخاطب ہوں. بڑے عرصے سے میں نے کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی ہے. پرفتن دور ہے, فتنوں کا دور ہے, طرح طرح کے فتنے سار اٹھائی جا رہے ہیں, تو اس وجہ سے کسی قسم کی کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا رہا. مجبوراً ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے. شیر سے علوی نے طریق لبیک پاکستان پہ اٹیک کیا مفتی حسن رضا صاحب کے بیان کے اوپر. سر سید احمد خان کو مفتی حسن رضا صاحب نے قادیانی کہا, تو شیر سے علوی کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ وہ علماء حق ہیں. وہ انہوں نے اگر کوئی بات کی ہے نا تو کچھ دیکھ کے ہی بات کی ہے, تو اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے, تو اس وجہ سے مفتی حسن رضا صاحب نے اس کو یہ الفاظ بولے ہیں. اصل میں مسئلہ سر سید احمد خان کا نہیں ہے. مسئلہ اصل میں بابا جی فرماتے ہوتے تھے پیڑاں اور تھے پھگیاں اور. اصل میں حسن رضا نقشبندی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب طریق لبیک پاکستان کی گورنمنٹ آئے گی تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی تصویر لگائی جائے گی. اصل میں تکلیف اس چیز کی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ریکارڈنگ کے اوپر, وہ محترمہ کی ریکارڈنگ کے اوپر جو کال ریکارڈنگ ہے اس کے اوپر شیر سے علوی صاحب نے سوال اٹھایا. اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں کہ قائد محترم نے ان کو کہا ہے کہ جی فرانس والے معاملے میں ہم نے کوشش کی ہے, محنت کی ہے, پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. گورنمنٹ نے ہمارا کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں مانا, کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو طریق لبیک پاکستان نے محنت اپنی طرف سے ضرور کی ہے. ہمارے ماشاءاللہ کارکن جو ہے نا اتنے سادے ہیں, جدھر کوئی لگاتا ہے ادھر لگ جاتے ہیں. پہلے حقیقت کو دیکھا کریں, پھر جو ہے نا آپ لوگ بات کیا کریں. یہ طرح طرح کے فتنے اٹھیں گے, طرح طرح کے. ساتھ صاحب نے پہلے قائد محترم نے کہا تھا کہ ہماری جماعت کے اندر, ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے غدار آپ کو ملیں گے, تو آپ نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے, دماغ کو حاضر رکھنا ہے. تو طریق لبیک پاکستان نے فرانس کے معاملے پہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے, کوئی نرمی اختیار نہیں کی ہے. شاتیں بھی دی گئی ہیں, جیلوں میں بھی رہے ہیں, کتنے مہینے جیلوں میں رہے ہیں. کارکن عہدیدار سارے جیلوں میں رہے ہیں. انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے, پھر بھی طریق لبیک پاکستان پیچھے نہیں ہٹی ہے. تو طریق لبیک پاکستان اپنے مشن پہ کھڑی ہے, آج بھی اسی طرح کھڑی ہوئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک شخص کو آپ سرکار نے فرمایا کہ فلانی جگہ پہ میرا ایک گستاخ ہے, جا کے اس کو قتل کر دو. اس بندے نے آپ سرکار کے ساتھ وعدہ کر لیا, تو وہ وعدہ پورا نہ کر سکا. کچھ عرصہ گزرا تو آپ سرکار کے سامنے آیا تو سوکھ کے کمزور ہو گیا, بیمار, بری حالت ہوئی تھی اس کی. آپ سرکار نے اس سے پوچھا غلام کیا ہوا, اتنی حالت کیوں تمہاری خراب ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے جو آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا میں وہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ میں اگر وہ وعدہ پورا نہ کر سکا تو میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے سامنے کیسے آؤں گا. تو آپ سرکار نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس کو کہ محنت کرنا آپ کا کام ہے, آپ اپنی طرف سے کوشش کریں, صلہ دینا اللہ کا کام ہے. کام ہو یا نہ ہو آپ اپنی طرف سے محنت کریں, تو صلہ دینا اللہ کا کام ہے. تو طریق لبیک پاکستان نے بھی محنت کی ہے, فرانس کے خلاف میدان عمل میں رہے ہیں, شاتیں بھی دی ہیں, سینکڑوں بندے زخمی بھی کروائے ہیں, محنت کی ہے. صلہ دینا اللہ کا کام ہے, کام ہوئے یا نہ ہوئے اس کا کام اللہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, طریق لبیک پاکستان نے اپنی طرف سے محنت کی ہے. تو یہ دو ٹوک جواب ساتھ صاحب نے دیا ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے اپنی طرف سے. آپ کو پتہ ہے انگریزوں کے ادھر کتے نلانے والے انگریزوں کے یار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کدھر چاہتے ہیں؟ آسیہ ملونہ کو انہوں نے ملک سے بھگا دیا. تیسری چیز میں شہیر سے علوی صاحب سے یہ کروں گا کہ میرا سوال ہے ان کے ساتھ, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جو بندہ اگر الف لے رہا ہے کسی سے تو اس الف کا پاس نہیں رکھتا, تو وہ کون سی صف میں کھڑا ہوا ہے؟ میں شہیر سے علوی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہالینڈ کا مسئلہ بنا, پہلی مرتبہ جب آپ گئے ہالینڈ کی ایمبیسی کے باہر, بندہ ناچیز آپ کے ساتھ کھڑا ہوا,
اس کے بعد وہاں سے ہم چلے گئے دوسری دفعہ جب تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر کال دے کہ آپ میدان عمل میں کھڑے ہوئے، ہالینڈ کی ایمبیسی کے باہر آپ نے معاہدہ کیا، آپ نے علف اٹھوایا، آپ نے کہا ہے کہ سارے ہاتھ اٹھا کے علف اٹھاؤ کہ مر جائیں گے، ہمارے خون کا ایک قطرہ باقی نہیں رہے گا جب تک ہم ادھر سے اس کو ہالینڈ کی ایمبیسی کو تالا نہ لگا کے جائیں۔ تو جس ٹائم آپ اندر 2-3 گھنٹے رہے ہو، اس کے بعد باہر آ کے آپ اگر مگر کی باتیں کر کے وہاں سے آپ بھاگ گئے، تو آپ نے کون سا معاہدہ پورا کیا ہے؟ تو آپ خود بتائیں کہ آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے کان کھول کے رکھو، اپنا دماغ حاضر رکھو کہ یہ طرح طرح کے فتنے اٹھیں گے، یہ طرح طرح کی باتیں ہوئیں گی، تو ان باتوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ بابا جی خاتم حسین رضوی صاحب کے مشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پہ آئے گا نا، پھر کسی کی جرت نہیں ہوئے گی جو حضور کی گستاخی کرے گا، جو دین اور اسلام کے خلاف بولے گا۔ جب حضور کا دین آ جائے گا نا، نظام مصطفیٰ نافذ ہوئے گا، تو پھر کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہوئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ اس مشن کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ طرح طرح کی باتیں اٹھیں گی۔ اور میں محترمہ سے کہنا چاہوں گا، محترمہ کو اگر جواب ساتھ صاحب نے دے دیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے، تو یہ ریکارڈنگ کرنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ یا تو ان کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دور میں انہوں نے سیاست کے اندر اپنا حصہ لینا ہے، تو پاپولر ہونے کی کوشش کی ہے۔ مجھے تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ اتنی بابا جی کے ساتھ محبت کرتی ہیں، اتنی مخلص ہے، تو بابا جی نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ میرے بچے مجھ سے بھی زیادہ لے رہے ہیں، تو اس کے باوجود آپ نے اس طرح کی حرکت کی ہے، ریکارڈنگ آپ نے بنا کے تو اس طرح عوام کو جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن انشاءاللہ تعالیٰ بابا جی کے اس پاکیزہ مشن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں، جس دن تحریک لبیک پاکستان کے کسی ذمہ دار کو میں دیکھوں گا نا کہ اپنی ذات کی بات کریں، تو اس دن میں سب سے پہلے میدان عمل میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ تو جو بھی حق کے خلاف آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر بھی میدان عمل میں کھڑا ہوں گا۔ جو اپنی ذات کے لیے بات کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی کھڑا ہوں گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم حق اور سچ کی پہچان رکھنے والے لوگ ہیں۔ شیر سے علی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، آپ نے جواب مجھے لازمی دینا ہے۔ میں نے آپ کو وائس ریکارڈنگ بھی کی ہے واٹس ایپ کے اوپر، تو آپ نے میسیج دیکھے ہیں میرے خیال سے، تو آپ نے جواب نہیں دیا، تو میں آپ سے جواب کا طلبگار ہوں۔